سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان جس تجربے سے خود گزرا ہو وہ دوسروں تک بات کرے تو وہ اگلے کو یقین بھی آتا ہے اور اس پہ عمل کر کے کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یوٹیوب چینل کے سلسلے میں میرا یہ دوسرا ایکسپیرینس ہے۔ اس چینل پہ میں نے 600 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن چند جو میری مسٹیکس ہیں اس کی وجہ سے میں ابھی تک چینل مونیٹائز نہیں کر سکا۔ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے یہ بات سیکھنی ہوگی کہ کیوں اور کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چینل جو ہے نا وہ مونیٹائز نہیں ہوا، اور میں وہ غلطیاں سدھار رہا ہوں۔ انشاءاللہ مہینہ ڈیڑھ مہینے تک وہ کور ہو جائے گا، یعنی کہ جو چیزیں میں نے کی ہیں ان کو میں صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی کو انشاءاللہ آگے لے کے جاؤں گا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ ابتدائی سٹیج میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو تسلسل ہوتا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا وہ ایک اچھی روٹین سے جاری رکھتے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو کچھ جب نیا چینل ہوتا ہے تو آپ کو یوٹیوب بہت زیادہ جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ویوز بھی بہت اچھے آتے ہیں، ویڈیوز کے جو لائک کمنٹس وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں سبسکرائبر بھی ملتے رہتے ہیں۔ جب آپ تھوڑے سے ایکسپیرینس ہوتا ہے تو یوٹیوب آپ کی ان چیزوں کو بریک لگاتا ہے تاکہ آپ اس کو اپنی ویڈیوز اور اپنے کنٹینٹ کو بہتر کر لیں، تاکہ آگے جا کے آپ کو کوئی مشکلات کا شکار نہ ہونا پڑے۔ تو یہاں پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یکدم جو ویڈیو کی ویوز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور جو سبسکرائبر وغیرہ بھی نہیں آ رہے اور جو پرفارمنس ہے ویڈیو کی اس لیول پہ نہیں آ رہی جو پہلے تھی۔ یہیں پہ آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پہ ویوز نہیں آئے تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ آپ نے پھر ویڈیو اپلوڈ کی، کوئی اور ویڈیو اپلوڈ کی اور وہاں پہ آپ کو اچھے ویوز آ گئے، اس کو آپ نے رکھ دیا، اور پھر آپ نے جو اگلی ویڈیو اپلوڈ کی اگر اس پہ ویو نہیں آئے تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ہوتا یوں ہے کہ یوٹیوب اپنے سسٹم سے اس کو نہیں نکالتا، اور جب آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے سسٹم کی ریٹنگ جو ہے یا جو اس کی ویوز ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایک مکس کنٹینٹ، یعنی کہ آج آپ نے ایک ویڈیو کھیل پہ لگا دی، اگلے دن آپ نے سیاست پہ لگا دی، پھر آپ نے ٹیک پہ لگا دی، کوئی آپ نے سائنس پہ لگا دی، تو اس طرح بھی یوٹیوب جو ہے آپ کے سبسکرائبر یا اپنے جو یوزر ہے اس تک آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ پہنچانے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہ آج ایک طرح کی ویڈیو آ گئی، کل دوسری طرح کی، پھر تیسری طرح کی۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے آپ کے چینل کو نیچے آنے کی اور ڈیڈ کی طرف لے کے جانے کی۔ اب ایک اور جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چینل پہ کوئی سٹرائک آ گئی۔ سٹرائک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے نئے یوٹیوبر یہ نہیں سمجھتے کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک وہ لگا رہے ہیں، جو ویڈیو وہ لگا رہے ہیں، وہ کسی کی کاپی رائٹ تو نہیں ہے۔ خاص کر یاد رکھیں کسی بھی کھیل کا، فٹ بال، کرکٹ، کوئی بھی ہے، اس میں اگر آپ انٹرنیشنل میچز کی کوئی چھوٹی سی بھی چیز شامل کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گی۔ یہ تمام کھیل جو ہیں یہ کاپی رائٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان کے ٹرانسمیشن جتنی ہوتی ہے براڈ کاسٹنگ پیڈ ہوتی ہے، وہ اس کی کوئی چیز آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ اسی طرح ایک تبصرہ کر سکتے ہیں کھیل کی کوئی ایک دو چیزوں کی، یا فٹ بال کی تصویر لگا لی، کرکٹ کی لگا لی، کسی کھلاڑی کی تصویر لگا کے آپ اس پر اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس میچ کی ویڈیوز کو آپ کاپی رائٹ کے بغیر اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس پہ آپ کو سٹرائک آ جائے گی۔ اب جب بیک گراؤنڈ میوزک کی بات آتی ہے تو یوٹیوب لائبریری میں خود اپنی جو ہے نا وہ ساؤنڈ دیتا ہے کہ آپ کسی قسم کی بھی ساؤنڈ بیک گراؤنڈ میں استعمال کر سکتے ہیں، نیوز کے بارے میں، ہیڈ لائن کے بارے میں، یا آپ کسی ہسٹوریکل ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے بیک چینل پہ، حتیٰ کہ انڈین پاکستانی میوزک راگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جو آپ اپنی چینل کے بیک گراؤنڈ میوزک میں لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سٹرائکس آ سکتی ہیں آپ کو۔ پھر یہ ہے کہ آپ مس یوز کنٹینٹ استعمال کر لیں، جس طرح کے جن چیزوں کی یا یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوگی جو بات، وہ آپ ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، اور یوٹیوب کبھی بھی آپ کو اس کے بعد آگے پروموشن نہیں دے گا۔ کوئی بھی سٹرائک ہے وہ 90 ڈے تو لازمی رہتی ہے، 90 ڈے تک آپ کا چینل جو ہے نا وہ آگے پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ اور جب نئے یوٹیوبر اپنے ویوز اور لائک کمنٹ وغیرہ جو چیزیں نہیں آتی تو ان کو دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تو وہ راستے سے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سٹرگل جو ہے نا مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ امید ہے
آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. شکریہ.